بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک شخص جس کا نام عامر جمنی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو بڑی آنت اور جذام کے مرض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ معذور بھی تھی۔ اس کے والد عامر کے پاس ایک بت تھا۔ یہ روزانہ اپنی بیٹی کو بت کے سامنے بٹھا کر کہتا، اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو تندرست کر دے۔ ایسے کرتے کرتے کئی سال گزر گئے، مگر بت کیسے جواب دیتا، کیونکہ وہ بے جان پتھر تھا۔ ایک دن عامر جمنی تنگ آ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم کب تک اس بے جان پتھر کے بنے پتلے کو پوجتے رہیں گے؟ ہمارا یقین اس کیسے خدا پر ہے جو نہ بولتا ہے اور نہ سنتا ہے۔ عامر جمنی اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم غلط راستے پر ہیں۔ ہمیں جس نے پیدا کیا ہے وہی سب کا ایک رب ہے، اور یقیناً اس رب تک پہنچنے کا کوئی درست دین بھی ہوگا جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ عامر جمنی کی بیوی نے اپنے جواب میں کہا، آپ ٹھیک کہتے ہو، ہمیں اس دین حق کو تلاش کرنا پڑے گا۔ آپ ہمیں ساتھ لے کر حق کی تلاش میں نکلو، شاید ہمیں کہیں سے درست اور سچے رب کے دین کی رہنمائی میں لی جائے۔ عامر جمنی اور اس کی بیوی اپنے گھر کے چھت پر بیٹھے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک انہیں آسمان پر سفید روشنی دکھائی دی۔ پھر یہ نور یعنی سفید روشنی سارے آسمان پر پھیلنے لگی۔ اس نورانیت سے سارا آسمان اور زمین چمک اٹھی، جیسا کہ کسی خاص ہستی کے لیے زمین آسمان کی ہر چیز، ہر شے کو سجا دیا گیا ہو۔ اللہ رب العزت نے عامر جمنی اور اس کی بیوی کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا، اور انہوں نے دیکھا کہ فرشتے صفیں باندھے ایک مکان کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ پہاڑ اور درخت سجدے میں جھک رہے ہیں۔ پھر ایک آواز بلند ہوتی سنائی دیتی ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے، مبارک ہو، سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اس دوران عامر اور اس کی بیوی کی نظر اس بت کی جانب گئی۔ وہ بت اوندے منہ گرا پڑا ہے۔ عامر کی بیوی کہنے لگی، ذرا اس بت کو دیکھیے، کیسے زمین پر سر کے بل پڑا ہے۔ یہ سنتے ہی بت بول اٹھا، جو برسوں سے گونگا، بہرا اور بے جان تھا، آج اچانک اس میں جان آ گئی اور کہنے لگا، خبردار رہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے۔ وہ پاک ہستی پیدا ہو چکی ہے جو ظلمت اور کفر کے اندھیروں کو مٹا دے گی۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جس سے درخت اور پتھر کلام کریں گے، چاند ان کے اشاروں پر دو ٹکڑے ہوگا۔ یہ وہی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سن کر عامر نے اپنی بیوی سے کہا، تم نے سنا ہے کہ یہ بت کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، اس بت سے پوچھو، اس قدر بڑی شان والی ہستی کا کیا نام ہے؟ پھر ایک غیب سے آواز آئی کہ اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی ہے۔ عامر جمنی نے اس آواز سے سوال کیا کہ ہمیں یہ تو بتا دو کہ اس پاک ہستی کا نام کیا ہے۔ جواب ملا، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ جب یہ زمین پر چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کریں گے۔ اتنے میں عامر جمنی کی معذور بیٹی جو نیچے سو رہی تھی، یہ اپنے قدموں پر چلتی ہوئی چھت پر آن پہنچی۔ عامر جمنی اور اس کی بیوی اسے دیکھ کر ششدر رہ گئے کہ اچانک یہ کیسے ٹھیک ہو گئی ہے۔ پھر عامر جمنی بولا، اے میری بیٹی، تیری معذوری اور تکلیف کہاں گئی جس نے تیرا جینا مشکل کر رکھا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا جان، میں دنیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے اچانک اپنے سامنے ایک نور دیکھا۔ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا، یہ نورانی بزرگ کون ہے جن کے دانتوں کے نور نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب ملا، یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت عدنان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا میں سے ایک بزرگ ہیں۔ میں نے پوچھا، ان کا دین کیا ہے؟ جواب ملا، دین حنیف یعنی سچا دین اسلام۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا، اللہ کی، جو تنہا اور اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں ایک فرشتہ ہوں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ میری تکلیف کو نہیں دیکھ رہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا، ہاں، تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اپنے راز و دلیل رکھی ہے، جو کوئی بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرے گا، میں اس کی دعا قبول کروں گا اور اس کی ہر مشکل دور کروں گا۔ گناہ گار کے حق میں قیامت کے روز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کروں گا۔ میں نے اپنے دونوں بازو پھیلائے اور سچے دل سے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی اور ہاتھ اپنے چہرے اور جسم پر پھیرے۔ جب میں نیند سے جاگی تو بالکل ایسی تھی جیسے آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر عامر جمنی نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم نے اس مبارک ہستی کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی ہیں، اب میں ان کی محبت میں جنگلوں اور دشوار گزار وادیوں کو طے کروں گا۔ اس کے بعد عامر جمنی، اس کی بیوی اور بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد حضرت بی بی آمنہ کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت بی بی آمنہ نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا۔ عامر جمنی کی بیوی نے جواب دیا، اپنے لخت جگر جن کے نور سے ساری کائنات کھل اٹھی ہے، اس کا چہرہ مبارک دکھا دیجئے۔ حضرت بی بی آمنہ نے کہا، میں اپنے پیارے بیٹے کا چہرہ نہیں دکھا سکتی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہودی میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دیں، میں آپ کو بھی نہیں جانتی۔ عامر جمنی کے گھر والوں نے کہا، ہم نے اس پیاری ہستی کی محبت میں اپنا وطن اور اپنے باپ دادا کا باطل دین چھوڑا ہے، اور یہاں تک آپ کے پیارے بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں روشن کرنے آئے ہیں۔ ہم نے تو سنا ہے اس ہستی کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اجازت ملتے ہی عامر جمنی اور اس کے گھر والے اس مبارک کمرے میں داخل ہوئے جہاں آقا دو جہاں آرام فرما رہے تھے۔ اس کمرے میں آتے ہی عامر جمنی اور اس کے گھر والے دنیا سے بے خبر ہو گئے اور بے ساختہ زبان پر اللہ کا ذکر شروع ہو گیا۔ جیسے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے پردہ اٹھایا تو زور و قطار رونے لگے، قریب تھا کہ ان کی روح جسم سے نکل جاتی۔ آگے بڑھ کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے مبارک ہاتھوں کو چوما۔ اتنے میں حضرت بی بی آمنہ فرمانے لگی، آپ جلدی سے واپس چلے جاؤ۔ گھر والوں نے نہ چاہتے ہوئے دل پر پتھر رکھا اور باہر آ گئے۔ عامر جمنی کا حال ہی بدل چکا تھا، یہ اس نورانی چہرے کا عاشق بن چکا تھا۔ باہر آ کر دیوانوں کی طرح چیخ چیخ کر کہنے لگا، مجھے حضرت بی بی آمنہ کے گھر واپس لے چلو اور دوبارہ التجا کرو کہ ایک بار پھر مجھے دیدار کرنے دیں۔ دوبارہ اجازت ملی تو عامر جمنی نبی پاک کے ننھے مبارک پاؤں کی طرف لپکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں گر پڑا۔ ایک زوردار چیخ ماری اور عامر جمنی کی روح ننھے منھے مبارک قدموں پر قربان ہو گئی۔